علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے, میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. گرامی قدر حضرات, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چاہتی ہیں, پیران عظام تشریف لا رہے ہیں. میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زیر سرپرستی آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہے, پیر طریقت امیر شریعت سجادہ نشین میاں صاحب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر صاحبزادہ پیر میاں منظور احمد اویسی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, آپ کی آمد ہوئی. میں قبلہ حضرت کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. آپ کے ساتھ ہی پیر طریقت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی دامت برکاتہم العالیہ, اور حضور قبلہ آل نبی اولاد علی پیر محمد شفیق صابری صاحب قصور سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے, انہیں بھی خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جتنے بھی پیران عظام تشریف لائے, اور ماشاءاللہ خطیب اہل سنت نازش اہل سنت حضور قبلہ پیر سید صغیر الحسن شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہم القدسیہ افشر کو شریف, اور شور کوٹ سے ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید ذیشان شاہ صاحب ہاشمی. ماشاءاللہ آپ کی آمد ہوئی. میں آنے والے تمام معزز مکرم محتشم مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ اہلا و سہلا مرحبا عرض کرتا ہوں. تمام احباب نعرہ بلند کریں گے اور پیران عظام اور سادات اکرام کا استقبال ہو جائے. اور ماشاءاللہ صاحبزادہ محمد بلال چشتی صاحب داتا پیا کے نگر لاہور سے تشریف لائے, میں انہیں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ جی میں بڑی اچھی طرح حضرت کو جانتا ہوں. صاحبزادہ حضرت علامہ قاری خلیل احمد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ آپ کی آمد ہوئی, اور صوفی نذیر احمد صاحب قصور سے آپ کی آمد ہوئی, اور ماشاءاللہ بھائی محمد نوید صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر قاری عبدالشکور صاحب کی جانب سے, اور حضور قبلہ پیر منظور احمد اویسی صاحب کی جانب سے, اور آل نبی اولاد علی سید غلام فرید شاہ صاحب شیرازی آپ کی آمد ہوئی. ہم اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو آپ کی راہ میں بچھا کے ویلکم کہتے ہیں. نعرہ تسا بلند کرنا ہے تے پیران عظام دا استقبال ہو جانا ہے. نعرہ تکبیر, بولے ہاتھ نبی پاک دے نام تے چھک چھک تے اونچی آواز نہ بول رہا. نعرہ رسالت,
ابھی سیکنڈ لاسٹ غالباً ثنا خان ہے، اپنی حاضری پیش کریں گے، ان کے بعد لاسٹ آ جائیں گے اور قبلہ حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور قاری محمد وقاص صاحب شکرہ سے انہیں بھی خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جو دوست احباب پیچھے کھڑے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، جو آگے ہیں وہ تھوڑا سا اور قریب ہو جائے۔ جی بسم اللہ جناب اپنے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ دا ذکر کرنا ہے تے مالک دا بلند آواز نال ذکر کرنا ہے۔ ہاں اللہ 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 پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا پتہ اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لج پالاں دا اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو چوگ جنا دی ہووے او نہیں چگدے دانے او نہیں چگدے دانے موتی چوگ جنا دی ہووے موتی چوگ جنا دی ہووے او نہیں چگدے دانے او نہیں چگدے دانے۔ مرشد اللہ سجا بازو چک کے ضرور کہے گا پیر جنا دے شرتے ہووے پیر جنا دے شرتے ہووے شرتے ہووے کمل بھی ہون سیانے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ۔ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے حج ضروری کریے۔ تکوارک محبوبہ والا تکوارک محبوبہ والا تکوارک محبوبہ والا چل تمہارا ملیے اللہ اللہ بدن تے پائے پیر بنا گنڈ ننگی پیر بنا گنڈ ننگی سو لباس بدن تے پائے سو لباس بدن تے پائے پیر بنا گنڈ ننگی پیر بنا گنڈ ننگی۔ ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے ایک نگاہ میرا مرشد ویکھے سو جا تو چنگی اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ۔ تیبہ دی کھجوروں میں تیبہ دی کھجوروں میں درود کا سن دینے درود کا سن دینے ہمیں عاشق دوروں میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے عاشقوں کے راج والے
یا نبی سونے نبی دا نام تو بھی ہاتھ چکے لینے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ گرامی قدر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان پیر طریقت امیر شریعت آل نبی اولاد علی عظیم باپ کے عظیم بیٹے زب آستانہ عالیہ صاحب کی ملیہ شریف حضور قبلہ پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ سید زادے آپ کی آمد ہوئی میں قبلہ شاہ صاحب کو اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی بہتر تمام احباب تشریف رکھیں سیدزادے تشریف فرما ہو چکے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا میں سا ککھا تو بہت تھوڑا میں سا ککھا تو بہت تھوڑا تیرے کرم سائیاں میں لکھ کیتا تو لکھ کیتا تو میں لکھ بن کے تیرے واسطے کبھی نہ ککھ کیتا پر وڈیاں میرا والے اشائیاں تو پھر بھی نہ اپنے کرم تو وقت کیتا دور و نزدیک سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے پروان جی محفل خراب نہیں کرنی نہیں تو اٹھ کے پیچھے بڑی مہربانی بچے بڑے ہی اچھے شرارتہ نہیں بچے بڑے ہی اچھے میں نے بچے چلو بھی اٹھو ذرا ادھر کبھی پاسے آ جاؤ جڑے بزرگوں اگے تشریف لے بائیں جانب جو بزرگ بیٹھے خالی رہے گا چلو جی اے بچے اٹھ جو پہلے تو اٹھا لو بچے چینل پیچھے ڈال دو بڑی مہربانی ابھی بیان شروع ہونے والا ہے بڑی مہربانی اٹھ مارنا نہیں پیار بچے چلو شاباش خطاب کے سننے کے لیے آگے سمجھدار بندے بیٹھنے ضروری ہیں بچے ہی ہوتے ہیں شرارتیں کریں گے انہیں پیچھے بھیج دیں بڑی مہربانی بہت شکریہ انتظامیہ کے دوست تعاون فرمائیں میں جی کیمرہ پہ اٹھ پا انشاءاللہ جی ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات اس وقت ہم 37ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضر ہیں اور سالانہ عرس مبارک بھی ہے حضرت خواجہ خواجہ امام التابعین سلطان العاشقین حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی توجہ ہے میں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جو میرے خواجہ ویسے کرنی کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے گواہی دینے کے لیے چاہے بیٹھا کھڑا ہے ایک ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ میرے آقا کریم مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین اپنا بدوہا والا چہرہ کرم کی طرف کرتے ہیں صغیر الحسن شاہ صاحب شرازی آپ صدات ہے سمجھیں گے مدینے کے تاجدار اپنے سینے مبارک کے بٹن کھول دیتے ہیں اور پیر سید تنویر حسین شاہ جی آقا کریم لمبی سانسیں لیتے ہیں صحابہ نے عرض کی سونا وجہ کیا ہے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا مجھے کرم کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے جو سمجھ گئے وہ ٹھیک جو نہیں سمجھے ان کے لیے جملہ کھولنا چاہتا ہوں صحابہ نے عرض کی سونا اگر آپ کا عاشق وہاں رہتا ہے بلال حبش سے آیا سلمان فارس سے آیا لیکن چمن نزدیک آپ کا عاشق
आपने देखा, बताओ जरा, मेरे नबी के अबरू मुबारक जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? जब जवाब नहीं आया शादी, खाजा वैसे कर ली फरमाते हैं मैंने तो देखा नहीं, पर आप बताओ जब कोई दूर से देखता था तो जुड़े हुए महसूस होते थे, जब करीब जाकर देखता था तो खुले हुए महसूस होते थे। तो मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, जिस तरह आप बैठे हो, आप क्या लेने के लिए आए हो, उन्हें पता लग जाएगा कि कुछ लेना है। अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, है तलब को बेतलब, सवालियों में बैठ जा, दरूद पर, नमाज पर, इबादतों के राज पर, सफेद तो सब बिछी हुई है, पर इन इश्क वालियों में बैठ जा, जिन्हें बहने बोले हाथ खड़े करके कहेगा सुभान अल्लाह। अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, है तलब तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा, ये मारिफत के रास्ते है अहले दिल के वास्ते, ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते। गजालियों से जाके मिल, जुनैदियों में बैठ जा, जिन्हें खाजा पागरी निस्बत हासिल करनी है, उन्हें हाथ खड़े करके करेगा। अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, है तलब तो बेतलब, उनमें कराम की नजर है, आवाम कम समझेगी मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हर रोज ये कलाम नहीं पढ़े जाते, आज महफिल खास है, खास कलाम पढ़ रहा हूँ। अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, है तलब तो बेतलब, सवालियों में बैठ जा। हाथ बुलंद करोगे, नारा बुलंद करोगे, मैं खतीब अहले सुन्नत आले नबी औलाद अली हुजूर के पीर सैयद गुलाम मुर्तजा शराजी साहब सगीरुल हसन शराजी साहब आपके हवाले माइक करूंगा। आप अपने बयान से हम सबको मुस्तफीद फरमाएंगे। जो खड़े हैं बैठे हैं हाथ बुलंद करके शादी का इस्तकबाल करेंगे और किबला हजरत का बयान शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर कितने टुर गईयां ने बावां जड़ियां नबी दे नाम ते भी बुलंद ना हो सकन। नारे रिसालत जिंदाबाद, नारे रिसालत किस्मत वाला बोलेगा। नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी और पता लग जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो खड़े हैं वो भी बोलेंगे ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। हज़रत अल्लामा सगीरुल हसन शाह साहब शिराजी दामत बरकातुहुल आलिया खतीब आज़म शरीफ शरीफ मेरा तक़रीर हज़रत से गुजारिश करूँगा बड़ा स्टैंड बढ़ाएंगे ताकि किबला शाह साहब का बयान शुरू हो जाए। बाबाज़े बुलंद दरूद पाक को ज़ुबान खामोश न रहे। माशाअल्लाह जैसे मुझे आपने बताया बच्चे पीछे पे गुरु साहब जी चलो ठीक है।
سبحان اللہ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا مبلغ اسلام حضرت مولانا پیر میاں فضل احمد نقشبندی صاحب اویسی بانی جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن مرکزی جامعہ مسجد خواجہ اویسی کرنی تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب کھڑے ہو کے استقبال کریں گے بابا جی کا. تمام احباب کھڑے ہو کے استقبال کریں اور ذکر اللہ کی آواز آئے. اللہ ہے 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 اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ماشاءاللہ ہماری خوشبختی ہماری خوش قسمتی کے استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت مولانا پیر سید غلام مصطفیٰ ریاض البخاری شاہ صاحب مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. ہم آپ کی راہوں میں اپنی آنکھوں کو بچھاتے ہوئے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. میاں صاحب کو جمیل صاحب کو بھی خوش آمدید. اور ماشاءاللہ استاذ العلماء نوجوان خطیب حضرت علامہ مولانا شفاقت علی قادری صاحب خانپور شریف سے تشریف لائے. میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ اہلا و سہلا مرحبا عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ میاں صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے. تمام احباب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. بلا تاخیر قبلہ شاہ صاحب کا بیان شروع ہوا چاہتا ہے اور گجرات کی سرزمین سے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین چشتی صاحب آپ کی بھی آمد چند لمحات کے بعد ہو جائے گی. آپ کا بھی بیان خصوصی ہوگا. تمام احباب تشریف رکھیں گے. قبلہ حضرت صاحب کا بیان شروع. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا طبیبنا وطبیب قلوبنا شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین جد الحسن والحسین سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے کرامن کاتبین دی ایک دی سجے موڑے تے دوجے دی کھبے موڑے سجے موڑے دا کام ہے کہ وہ نیکیاں لکھ دا تے کھبے موڑے دا کام ہے جڑے سی عیب کرنے آتی وہ تحریر کر دا آپ فرماتے ہیں جس لئے حضور دا غلام حضور تے درود پڑھ دا سجے موڑے والا فرشتہ تے نیکیاں لکھ دا ہی لکھ دا کھبے موڑے والا بھی گناہ ودیاں کاپیاں بند کر کے نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتا انہاں گلیاں سا گاڑیاں واسطے رکھے ہیں اور مقصد سمجھو جس مقصد واسطے اللہ تعالیٰ زبان عطا فرمائی ہے سینے کا ٹیب لا کے انتہائی محبت نہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن سب تو زیادہ میرے نیڑے وہی ہوئے گا جڑا سب تو بہتا میرے تے درود پڑھنے والا ہوئے گا انتہائی محبت میں مل کے پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا قبلہ ڈاکٹر پیر منظور احمد ویسی صاحب آپ نے حکم تو میں قبلہ خواجہ صاحب نے کلام تو اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا میں مایا تنو کھڑے لئی چک چرخا گلی وچ ڈایا تے لوکاں پڑے سوت کتے دی تند تیریاں یاداں دا میں پایا وے پیرا تند تیریاں یاداں دا میں پایا تے لوکاں پڑے سوت کتے دی مرشد میرے پائی جاتی کھل گئی میرے دل والدہ کی مرشد میرے پائی جاتی کھل گئی میرے اجلوں کی شانوں پوچھ دے میں اجلوں کی شانوں پوچھ دے میں اے چانن کدھروں آیا تے دل میرا بھول پیا اے چانن میرے پیر نے لایا تے دل میرا بھول پیا اے چالن میرے پیر نے لایا دلوں کہاں پھڑے سبحان اللہ حضرات محترم ہمارے درمیان وہ ہستی تشریف لائی ہے جن کا تعارف کر میں نامی پیش کروں تو وہ میرے لفظوں کے محتاج نہیں آپ پھر بھی جانتے ہیں میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام مرتضیٰ ہزاروی صاحب
دعوت برکاتہ العالیہ ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویات کی آمد ہوئی. میں قبلہ ڈاکٹر قاری عبدالشکور احمد اویسی صاحب کی جانب سے اور میاں منظور احمد اویسی صاحب کی جانب سے اور بابا جی سرکار میاں فضل احمد نقشبندی اویسی صاحب کی جانب سے انہیں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. بلند آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. انجنی ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. ایڈیاں سونیاں تے نورانی صورتاں ویکھ کے کہہ دو سبحان اللہ. رب نے میرے تے کرم کمائے میں مرشد دے ویڑے آیا. رب نے میرے تے کرم کمائے میں مرشد دے ویڑے آیا. او گندی سا میں جگ نالو ہائے گندی سا میں جگ نالو اے با میرے آتے پردہ پایا. او گندی سا میں جگ نالو اے با میرے آتے پردہ پایا. تے لوکاں بڑے سوت کت دی میں مایا تینوں وے کھڑے لئی چک چرخا کلی وچ ڈایا. تے لوکاں پڑے سوت کت دی تند تیریاں یاداں دا میں پایا وے پیرا تند تیریاں یاداں دا میں پایا. تے لوکاں پڑے سوت کت دی اور بابل دی ساہ ہن دل نہیں لگی دا سارے سیکی ہجر دی اگی دا. بابل دی ساہ ہن دل نہیں لگی دا سارے سیکی ہجر دی اگی دا. تے ہن میرا جی کردا تے ہن میرا جی کردا کر چھڈ کے ملنگ بن جاواں. تے ہن میرا جی کردا گھر چھڈ کے ملنگ بن جاواں. تے لوکاں بڑے سود کت دی میں مایا تینوں ویکھن لئی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ مظفری میرا شاہ بلے شاہ خبر کی بات نہایت ہی واجب المحتشم قابل عزیز صدر احترام و تکریم صاحب صدر زینت مسجد صدارت درویش اکمل درویش کامل قاسم فیضان نقشبندیہ و فیضان اویسیہ عزت مآب حضور قبلہ پیر فضل احمد اویسی صاحب زید مجدہو عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض برکات گل گلشن زہرا حضور قبلہ حضرت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب زنجانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ دامت برکاتہ العالیہ عزت مآب
پیر طریقت رہبر شریعت عزت مآب ڈاکٹر پیر ذیشان ہاشمی صاحب جانشین درگاہ عالیہ حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمت اللہ علیہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات عالم با عمل عزت مآب حضور قبلہ حضرت پیر سید تنویر حسین شاہ صاحب جانشین دربار عالیہ حضرت پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساہو کی بلیاں شریف عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید غلام فرید شاہ صاحب شیرازی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ علی پور سیدنا شریف عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت عزت مآب حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر منظور احمد اویسی صاحب عزت مآب استاد حفاظ پیکر محبت و اخلاص عزت مآب جناب قاری عبد الشکور صاحب اویسی زیدہ مجدوہ حضرت علامہ مولانا عزت مآب صاحبزادہ غلام مرتضی ہزاروی صاحب زیدہ مجدوہ عزت مآب قاسم فیضان شابریہ حضور قبلہ پیر محمد شفیق چشتی صاحب آستانہ عالیہ قصور شریف کثیر تعداد کے اندر مشائخ اعظام تشریف فرما ہے میری کوشش یہ ہے کہ جتنا میں وقت ملے ہے انہاں وقتاں اس وقت میں ان ہستیاں دے نام لے لاں تاکہ میں برکتاں حاصل ہو جان نیکاں لوکاں دے نام ہی زبان تے آ جان تے بھارا مل جاندی ایک پیر جس محفل تے آ جائے تے اس محفل وچ بڑی دورانیت تے روحانیت ہوندی ہے تے ایتھے تے ماشاءاللہ مشائخ دی بہار لگی ہے علماء بھی موجود نے مشائخ اعظام بھی موجود نے حفاظ کرام بھی موجود نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق بھی آئے ہوئے ہیں کیا جو سبحان اللہ توجہ میرے میں رکھو انہوں اپنا کام کرن دو تسی میرے لے گل سجنوں دے بیلیو اج دی ایک عرص مقدس دی تقریب سعید جو کہ 37واں سالانہ پروگرام ہے جس دے تے تسی تے اسی حاضر ہاں اور اس عظیم ہستی دی یاد کے اندر اج دا پروگرام ہے سلطان العاشقین امام التابعین حضور قبلہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد دے اندر اور جنہاں طالب علماء نے اس ادارے دے اندر قرآن مجید و فرقان حمید دی تعلیم حاصل کیتی ہے جنہاں قرآن پڑھے ہے سینے وچ قرآن سجایا ہے آج اونا دے سیرہ تے دستار بھی ہوئے گی عزیزان گرامی قدر گل صرف نہیں ہے دنیا اور آخرت کا جڑا حسن ہے وہ نبی کریم علیہ السلام دی محبت میں ہے کیا جو سبحان اللہ کائنات کے اندر اسی جنوں بھی ماننے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کی وجہ تو ماننے ہیں اور کائنات کے اندر جنوں بھی مقام ملے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام دی محبت کی وجہ تو سبحان اللہ بلکہ شیخ محقق حضرت شیخ عبد الحق محسن رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمانے تھے علماء کا جمع غفیر ہے تو علماء وچ بات چھڑ گئی جینا بہتر کہ مرنا بہتر جینا بہتر کہ مرنا بہتر ہر ایک نے دلائل پیش کیتے کسی جین تے دلائل پیش کیتے کسی مرن تے دلائل پیش کیتے لیکن گل منزل تک نہ پہنچی سب رل کے شیخ محقق دے قدماں چ آ گئے کہنے لگے حضور اس مسئلے دا حل تسی فرماؤ جینا بہتر ہے کہ مرنا بہتر آپ نے فرمایا میں تھانوں دسنا اگر زندگی وچ حضور دی زیارت ہوے تے جینا بہتر اگر مرن تو بعد حضور دی زیارت ہوے تے مرنا بہتر جینا بھی مصطفیٰ واسطے تے
بلکہ جو ماہی محمد تو مر گیا اتر گیا جو ماہی محمد تو مر گیا اتر گیا گیا بولا جہانا جو چڑیاں پرنے تو ڈر گیا گیا بولا جہانا جو چڑیاں پرنے تو ڈر گیا. قرآن مجید و فرقان حمید میں آیا کریمہ پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑی مشہور و معروف آیا کریمہ جڑی تقریباً ہر احباب کو آندی بھی ہے تے ادا ترجمہ بھی آندا ہے. جس آیا کریمہ دا مفہوم ہے کہ اللہ فرمایا حبیبا اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. سبحان اللہ. عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. آج اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہے تو اس پتر کا کمال کوئی نہیں. نہ وہ باپ کا کمال ہے، وہ کمال ہے تو رسول اللہ کا کمال ہے. سبحان اللہ. اگر اج پتر کم تے نکلدا گھروں تے اپنی ماں دے پیر چوم کے نکلدا تے اودے وچ پتر دا کمال کوئی نہیں، نہ ماں دا کمال ہے. اودے وچ کمال ہے تے رسول اللہ دا کمال ہے. اج بیٹی دی عزت واسطے باپ مرن واسطے تیار ہو جاندا ہے تے اودے وچ باپ دا کمال نہیں، نہ دھی دا کمال ہے. اودے وچ کمال ہے تے رسول اللہ دا کمال ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن دی برکت ہے کہ بیٹی دی عزت، ماں دا مقام، باپ دا رتبہ، یتیماں نال پیار، ہر ایک نال محبت، بھائی چارہ، کائنات دے اندر جتنی سانو تعلیم ملی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دی وجہ تو ملی ہے. اور یقین جانو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد تو پہلا جو عجیب و غریب جمع اولاد سن، بچی پیدا ہونی زندہ دفن کر دینا، باپ باہر جانا تے اولاد وچ وراثت حصے تقسیم ہونے، جس پتر دے حصے تے ماں ہونی انہیں اپنی ماں نوں لجا کے عرب وچ ایک میلہ لگدا سی اوتھے جا کے اپنی ماں نوں ویچ آنا. اگر کوئی یتیم ہو جاتا تو گلے میں گھنٹی پا کے جنگل میں کٹ دیندے تے آبادی والے نہ آن دیندے کہ منحوس ہے. اگر آبادی والا آ بھی جائے تے گلے دی کھڑکدی گھنٹی دس دے کہ یتیم آ رہے ہیں تاکہ اسی اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ لیے، یہ نہ ہوے کہ کسی یتیم نوں ویکھ کے اسی بھی یتیم نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جدوں انہاں غریباں، انہاں بیوہ عورتاں، انہاں یتیماں دیاں ہاواں عرش اولاد دے کی طرح ٹکرائیاں، رب العالمین نے ایک رد عمل بنا کے حضرت سیدہ آمینہ دی گود دے اندر میرے مصطفیٰ نو پیدا فرما دیتا. جس نے حضور دی جلوہ کری ہوئی تو پھر ماں نو بھی عزت ملی، جس نے سرکار دی جلوہ کری ہوئی پھر بیٹی دی عزت ملی. بلکہ حاتم طائی دی غالباً بیٹی سے ایک جانب وچ قیدی بن کے حضور دی بارگاہ وچ آئی تے سر تے ہاتھ رکھ کے رو رہی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ انہوں مجھے روندی کیوں ہے؟ تے سر تو ہاتھ چوکیاں دی کملی والے میں رواں کیوں نہ؟ میرے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں. اج کو ہے جڑا میرے سر تے چادر دے وے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنی مدثر دی چادر اتار کے سر تے دے دیتی. صحابہ کی یا رسول اللہ تے کافر دی بیٹی ہے. فرمایا بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں مسلمان دی ہوے تے پاویں کافر دی ہوے. سبحان اللہ. یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، مذہب اسلام کا حسن ہے. ماں باپ دی عزت کرنا، بڑیاں دا ادب و احترام کرنا، چھوٹیاں دی شفقت کرنا. اس واسطے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مطہرہ کو اپنے اندر سجا لو تو انشاءاللہ تھوڑی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. بڑیاں دا ادب کرو، چھوٹیاں دی شفقت کرو. اللہ تعالیٰ تھوڑی تے میری عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. گفتگو وچ کوئی غلطی ہوے تے اللہ دی بارگاہ وچ معافی دا طلبگار ہاں. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. گرامی قدر حضرات، یہ تھے حضور قبلہ پیر سید صغیر الحسن شاہ صاحب شیرازی. 37ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت پہ دور و نزدیک سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو انبار دیگر دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. اور شہر شیخپورہ سے ہمارے بزرگ حاجی طاہر جاوید نقشبندی صاحب قبلہ آپ کی آمد ہوئی. میں بھائی صاحب کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ سالانہ عرص مبارک بھی ہے. خواجہ
عرص کرنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے سیدی اعلی حضرت کا عرص پاک بھی آ رہا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمانا شمع رسالت بریلی شریف کے تاجدار ہم سنیوں کے امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کے برادر اصغر امام حسن رضا خان لکھتے ہیں شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، شیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، بے نکائے شار ان کو چین آ جاتا اگر آتے نہ یوں بار بار، جبریل سدرہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ آپ بلند کر کے فرما دیں سبحان اللہ۔ میرے سیدی اعلی حضرت مدینہ المنورہ پہنچے، آپ سے قبل انڈیا کے ایک شاعر حضور کے گنبد خضرا کے سامنے مواجہ شریف صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد وہ کھجوریں دیکھ کے کہتا ہے حاضر ہیں دو درخت، کتنے؟ دو حاضر ہیں دو درخت، شاہ والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ کون ہے جو کلام اعلی حضرت کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ جب اس نے کہا حاضر ہے دو درخت شاہ والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے خیمہ لیلا کے سامنے، سب حضرات نے کہا واہ بھائی واہ، بڑا شعر لکھا ہے، لیکن میرے سیدی اعلی حضرت مرشد والے تھے۔ جب آپ نے کانوں میں یہ شعر پڑھا آپ نے کہا نا بینا ایسے نہیں بلکہ ایسے کہو، کب ہے درخت شاہ والا کے سامنے، کب ہے درخت شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ جنہوں سمجھ آیا ہے انہوں نے کہتا ہے سبحان اللہ، جنہوں نہیں آیا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ کلام اعلی حضرت ہے جو ہماری ہر محفل میں پڑھا جانا چاہیے۔ بر صغیر میں استاد کی نظر سے دیکھا جانے والا شاعر شاہ دہلوی ہے۔ جب اعلی حضرت کا کلام احمد رضا کا سنا، امام حسن رضا خان سے کہتا ہے حسن رضا تیرے بھائی احمد رضا کے قلم میں اتنا زور، اب کی بار جب چھٹی جانا تازہ کلام لکھوا کے لانا۔ امام حسن رضا بھول گئے، ٹرین پر جب امام احمد رضا بٹھانے کے لیے آئے تاج دہلوی سے کیا وہ وعدہ یاد آیا۔ امام حسن رضا نے اپنے برادر اکبر سے کہا بھائی جلدی سے تازہ کلام لکھ دے، میں نے تاج دہلوی سے وعدہ کیا ہے۔ ادھر سے ٹرین چل پڑی، ادھر سے سیدی اعلی حضرت لکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی محنت نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جتنا چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا درجہ بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ بہا دیے ہیں۔ ٹرین چلی گئی، مکتہ لکھنے کا وقت نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو مکتے میں احمد رضا اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، میں بتانا چاہتا ہوں 37ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت پہ آنے والوں، خواجہ ویسے کرنی کے عرس پہ آنے والوں، یہ مکتہ احمد رضا خان کا نہیں بلکہ یہ مکتہ تاج دہلوی کا ہے، جس نے متاثر ہو کے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے
لیے ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے گرامی قدر حضرات میں وقت کو بچاتے ہوئے بلا تقریر وہ ہستی کہ الحمدللہ ایسی ہستیاں کم ہوا کرتی سیدزادے بھی ہیں آل نبی اولاد علی اور استاذ العلماء بھی ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید غلام مصطفیٰ ریاض البخاری شاہ صاحب مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ قبلہ حضرت صاحب کو اللہ پاک نے جتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں اتنی ہی عاجزی کے پیکر بھی ہیں میں قبلہ شاہ صاحب سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بیان خصوصی سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں سیدزادے کا استقبال کرنا ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ بلند کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیض رضا فیض خواجہ ویس کرنی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سب خوبیاں اللہ تعالی جل وعلا کے واسطے جو ہر خوبی کا مستحق حقیقی ہے درودوں اور سلاموں کے تحائف کثیرہ سید العالمین امام المرسلین سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو انوار الہیہ کے محور و مرکز و مرجع و منبع و محبت ہیں سلام ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاکیزہ آل مقدس اصحاب مبارک ازواج اور مطہر بنات پر جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب ہیں سلام ہوں ان علماء و صلحاء و شہداء و اولیاء و امواس و اقطاب و ابدال و اوتاد و ائمہ و مجتہدین اسلام پر جو ہم تک ابلاغ اسلام اور تبلیغ دین کے باعث و بساط ہیں
حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، معززین علاقہ، اسٹیج کی زینت میرے مسلک کے نامور مقتدر علماء ذی وقار، مشائخ عظام، خصوصاً بالخصوص زینت محفل، رونق محفل، محترم المقام، عزت مآب، صوفی باصفا، یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر میاں فضل احمد اویسی نقشبندی حافظہ اللہ تعالی من کل اعدائی، برادر مکرم، محترم المقام، عزت مآب جناب فخر القرہ، نجم القرہ، الحافظ القاری عبد الشکور اویسی صاحب، زید شرفہ الکریم، محترم المقام ڈاکٹر میاں منظور احمد اویسی صاحب، استاذ الحفاظ والقراء، محترم المقام جناب قاری محمد شفیق اویسی صاحب، اور دیگر معتقدین سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ پروقار تقریب اور پرنور محفل سند الاولیاء، امام الاولیاء سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک اور سالانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن کے عنوان سے معنون ہے۔ بلا تمہید یہ ادارہ جو قرآن و سنت کی آبیاری کر رہا ہے اور برسوں سے نہ جانے کتنے حفاظ کو سند تکمیل قرآن سے شرف یاب کر چکا ہے، کتنے حفاظ و قراء اس ادارے سے وابستہ ہیں اور اس ادارے سے سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سب محنت شاقہ اور محنت عامہ و خاصہ کا صلہ پیر میاں فضل احمد اویسی صاحب اور آپ کے صاحبزادگان کو پہنچتا ہے۔ کوئی ادارہ اور درسگاہ بنانا، اسے چلانا، اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالنا، یہ بہت دشوار اور انتہائی مشکل اور ادق امور میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب آئے، محفل میں بیٹھ گئے اور دو چار جملے، دو چار کلمات تحسین آپ نے بولے کہ سٹیج کتنا پیارا سجایا ہے، پھول کتنی خوبصورتی سے لگائے ہیں، لیکن ان پھولوں کو گلدستے کی شکل میں جس نے بنایا، جس نے سمویا، اس کی محنت کا صحیح حق تو ادا نہیں ہوا۔ دو چار کلمات تحسین اس کی
زندگی کا سرمایہ تو نہیں ہو سکتے لیکن حوصلہ افزائی کے لیے ضرور ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب علامہ محمد شاہد چشتی صاحب، علامہ محمد شاہد چشتی صاحب زندہ باد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. گرامی قدر حضرات، ہمارے درمیان پیر طریقت امیر شریعت حضرت علامہ ابو ذر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی آمد ہو رہی ہے. میں شاہ صاحب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ شاہد چشتی صاحب گجرات سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، ان کو خوش آمدید. اور ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر سید ابو ذر غفاری شاہ صاحب، ابو ذر حسنین بخاری صاحب آپ کی آمد ہو رہی ہے. میں انہیں پیر میاں منظور احمد اویسی صاحب کی جانب سے اور حضرت علامہ ڈاکٹر قاری عبدالشکور احمد اویسی صاحب کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ویسے کرنی، فیض رضا جاری رہے. آنے والے تمام معزز مہمانوں کو، پیران عظام کو، نعت خوانان شیر لسان کو ہم دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ماشاءاللہ زیب آستانہ علیہ صاحب کی ملیہ شریف آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید نوید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور قبلہ پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے صاحبزادے آپ کی آمد ہوئی. میں قبلہ شاہ صاحب کو خوش آمدید. چھوٹے بھائی بیٹھ جاؤ، چھوٹے بیٹھ جاؤ، میں تو نلکا لایا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سلسلہ گفتگو کچھ دیر کے لیے انقطاع پذیر ہوا. سامعین ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند کلمات تحسین یہ جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن کے بانیوں، منتظموں، محتمم کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ضرور ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب کوئی صحابی کوئی اچھا عمل کرتا اور اسلام کی پذیرائی، ترقی اور ارتقاء کا سبب بنتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تعریف فرماتے تھے. یہ تعریف اور یہ حوصلہ افزائی ریا اور دکھاوے میں نہیں آتی، بلکہ کام کو بہتر کرنے کے لیے یہی تعریف ممد و معاون ثابت ہوتی ہے. یہ ادارہ جو برسوں سے اپنے مشن پر اور اپنے کام پر گامزن ہے، ہم سب ڈاکٹر قاری عبدالشکور اویسی صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی احسن اور عمدہ طریقے سے دینی امور کو سر انجام دے رہے ہیں. سامعین ذی وقار، ایک طالب علم کو تیار کرنے پر کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کتنی محنت اور مشقت اساتذہ کو اٹھانا پڑتی ہے. یہ ایک طویل گفتگو اور طویل بحث ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ برسوں کی محنت سے یہ گلشن بنا، یہ گلستان بنا اور اس میں یہ پھول پودے اگے وفاظ و قرآ کی صورت میں، اور اب الحمدللہ درس نظامی کی کلاسز کا بھی اجرا ہوا. یہ بہت بڑا کام جو برس برس سے جاری ہے، ہم اس پر تحسین کرتے ہیں.
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास। इसका तर्जुमा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के लोगों में से कुछ खेशो अकारिब अहलीन अहलुन से है, जमा है अहलीन। इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, अल्लाह ताला के लोगों में से कुछ खास खेशो अकारिब है, अपने हैं, करीबी हैं। और अहल का तर्जुमा कुनबा भी हम करते हैं, खानदान भी करते हैं। अगर अल्लाह खानदान से कुनबे से पाक है, लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को अपना कुनबा करार दिया, कुनबा करार दिया, खेशो अकारिब करार दिया। तो इसमें जो इल्मी बहस है वो एक तरफ, सिर्फ इस बात पर आप तवज्जो मरकूज फरमाएं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह के कुछ खास खेशो अकारिब हैं। क़ालू मन हुम या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है जो अल्लाह के खेश अपने और बहुत ही करीब तर है, अल्लाह के अहल है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अहलुल कुरआनी हुम अहलुल कुरआनी व अहलुल्लाहि व खासतुहु, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले ही हकीकत में अल्लाह वाले हैं। हाथ में तस्बीह ले लेना, जुब्बा पहन लेना और अपनी सूरत वलियों जैसी बना लेना और अपनी शक्ल सूरत को सूफिया जैसी बना लेना, ये बहुत आसान है। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी की तरह सदियों मेहनत शाखा लगाकर जामिया निजामिया खड़ा करना और बात, तालीम और ताल्लुम को और इल्मी दुनिया को बसाना, ये एक खासा दुश्वार और मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है, ये जाना जाता है कि ये अल्लाह वाले हैं। हम समझते हैं ये अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। तेरे और मेरे नबी ने पता है किसको अल्लाह वाला कहा है? तेरे और मेरे आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वालों को अहलुल्लाह कहा है और फरमाया सिर्फ अहलुल्लाह नहीं वखासतुहु, खासकर अहलुल्लाह है ही कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, खासकर खासतुहु, खासकर कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान सीखने सिखाने वाले, कुरान को समझकर पढ़ाने वाले, समझने और समझाने वाले, कुरान के मानी को, मतालिब को, मफाहिम को लोगों के ज़हनों में और सीनों में डालने वाले, ये है अहले अहलुल्लाह, ये है खास कर अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक। इसमें कोई शक नहीं, विलायत बहुत बड़ा काम है, विलायत बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा रेज़ियों की बरक़ात को और क़ियाम व क़ुऊद की बरक़ात को मुस्तस्ना रखते हुए, उनसे इस्तिस्ना करते हुए, सरफ़ नज़र करते हुए सिर्फ कुरान वालों को क्यों कह रहे अहलुल्लाह? आज हम अपने बच्चों को कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीम दिलवाने की बजाय ABC की तरफ क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमारा ज़हन और हमारा ईकान और यकीन है बड़े बड़े आस्थानों पर और बड़ी बड़ी खानकाहों के उलसा, बड़े बड़े सज्जादा नशीन अपने बच्चों को आलिम दीन क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह यह है कि आलिम दीन की तनख्वाह बहुत हुई होती। उसकी वजह यह है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का आप वजीफा सुने तो हैरान रह जाएंगे, 5-5 हज़ार पर महीना भर सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ाने वाले आपको मिल जाएंगे। अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब से लेकर वन्नास तक जो सीने में समोता है, सीने में डालता है, उसकी तनख्वाह 5,000, 7,000, 10,000। और हमारे अपने घरों के खर्चे जो हैं वो सिर्फ किचन का खर्चा इससे कहीं ज्यादा है। और हम समझते हैं कि ये वली नहीं है, ये वली क्योंकि इनके माथों पर मेहराब नहीं, इनके माथों पर दागे सजदा नहीं, इन्होंने लंबी लंबी तस्बीहें नहीं पकड़ी, इन्होंने लंबे लंबे जुबे नहीं पहने, इन्होंने बड़ी बड़ी पगड़ियां नहीं पहनी, ये बड़े बड़े सज्जादा नशीन नहीं है। मुझे बताओ, आज हैरत होती है इस बात को देखकर सुनकर, क्या तेरे और मेरे आका मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर बैठकर अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताब नहीं पढ़ाते थे? तेरे और मेरे आका क्या वुजू के मसाइल सहाबा को नहीं सिखाते थे? आज
پر بیٹھنے والے ان امور سے پہلو کہیں کیوں برت رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ خانقاہیں اجڑ کر رہ گئی، تعلیم و تعلم سے خالی ہو گئی؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہاں پر صوفی بھی نہیں ملتے، ولی بھی نہیں ملتے، قاری قرآن بھی نہیں ملتے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے ایک قاری تلاوت کلام مجید کر کے گئے، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ علمیہ ہے، علمیہ خدا کی قسم یہ علمیہ ہے، زبوں حالیہ اہل سنت کی۔ آپ اس کو اگر وقت پر نہ سمجھے تو ہماری اہل سنت کی صفوں سے قرات نکل جائے گی۔ وقت پر نہ سمجھے تو اچھے قرآ اور اچھے حفاظ نہیں ملیں گے ہمیں۔ اور اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ ریاکاری دکھاوا نہیں کر رہا۔ قاری صاحب میرے بچپن کے یار ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے رہے، تو یار یار کو کم ہی مانتے ہیں، یار یار نے کاٹی تعریفہ کر دینا، لیکن یہ یاری کا میں پہلو نہیں نبھا رہا، یہ یاری نہیں نبھا رہا، میں حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم بھی جو کام نہیں کر سکے قاری صاحب نے وہ کام کیا، میاں صاحب نے وہ کام کیا۔ ان کو چھتر چھایا اچھی مل گئی، ان کو چھت اچھی مل گئی، ان کو سائیوان اعلیٰ مل گیا، یہ چھاؤں میں ڈٹے رہے اور بابا کی سائے میں یہ کام کرتے رہے، اور اللہ کرے یہ سایہ انہیں ہمیشہ اسی طرح تادیر ان کے سروں پر قائم رہے۔ اگر آپ نے وقت پر اس چیز کا احساس اپنے دلوں میں نہ جگایا، آج پچھلے دنوں ایک ضلع سطح پر نا ضلعی سطح پر قراء کی ایک محفل قرات پورے ضلع کے اندر سنی بریلویوں کی جماعتوں، تنظیموں، تحریکوں اور انجمنوں سے 5 قاری بھی نہیں لائی جا سکے۔ درس نظامی پڑھنے پڑھانے والے ایسے کئی علماء آپ کو ملیں گے جن کو قرآن ہی نہیں پڑھنا، لوگوں کو یہ بتاتے اللہ حضرت کا فتویٰ ہے جو تا کی جگہ دعا کی جگہ تا پڑھے، سا کو سین پڑھے، لال کو زا پڑھے، زا کو لال پڑھے، بات کو زا پڑھے، زا پڑھے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ خود اپنا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ آج جن نعت خانوں پر آپ پیسہ لوٹاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں نا، کھڑے ہو جاتے ہیں تو گھنٹوں پیسوں کی برسات جاری ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی قوم کو بتایا، پورے خطبہ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، کبھی آپ نے یہ بھی قوم کو بتایا کہ جن نعت خانوں کے لیے آپ کی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کے لیے مسند بچھا دی، منبر بنایا، چادر بچھا دی، کبھی یہ بھی بتایا؟ یہ تو مصطفیٰ کریم یہ کر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی قرات کو سننے کے لیے مصطفیٰ گھنٹوں گلی میں کھڑے رہے۔ کبھی آپ نے یہ بتایا کہ میرے آقا سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی قرات قرآن کو گلی میں کھڑے ہو کر سنتے رہے، اور جب صبح فجر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو کیا کہا؟ فرمایا ابو موسیٰ تم قرآن بڑا سونا پڑھتے ہو، تم قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہو۔ اب کیا عرض کیا اللہ کے حبیب اگر ہمیں پتہ چل جاتا، اگر مجھے پتہ چل جاتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا۔ قرآن پڑھنے والے کم اور نعت خان سبحان اللہ بڑے نہیں مکنے، کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قاری کو قرآن پڑھنے پر میں کوئی میری بات کو توجہ سے نہیں، اس کو نیگٹیو نہ لے، خدا رہا تنقید برائے اسلام، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے بچے، ہمارے دل کے جگر کے ٹکڑے، ہم نے ان کو اتنا پروموٹ کیا، ہم نے ان کو اتنا جناب آگے بڑھایا، ان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا کہ آج یہ ہمارے ہی گلے پڑ گئے۔ آج ہمارے سٹیج خدا کی قسم ہے وہ تبلیغ اور اشاعت دین کا ایک پہلو اس میں نظر نہیں آتا، تماشا اور مداری پورا نظر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا بین اور کوئی مداری جو ہے وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے، نہ سنجیدگی، نہ متانہ، نہ تہذیب، نہ اخلاق۔ خدا را جاگی اور قوم کو یہ درس اور یہ باز اور یہ نصیحت کیجئے کہ رجال پیدا کرو، رجال کی کمی ہے، بندوں کی کمی ہے اس ماحول میں۔ ہمارے پاس تو روز کا یہ ماحول ہے، روز ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، روز سننے کو ملتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اٹھی گئے لا الہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین وقار، میرے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعل امامہ قادہ الى الجنہ۔ تیرے اور میرے آقا کریم نے فرمایا قرآن شافع ہے، شافع۔ صدیاں ہو گئی قرآن کو کھولے ہوئے، قرآن پڑھے ہوئے، فیس بک کا روز مطالعہ کرنے والوں اور سٹیٹس اپلوڈ کرنے والوں، قرآن پڑھے ہوئے صدیاں بیت گئے، ہفتے بیت گئے، مہینے بیت گئے۔ جس قرآن کو روزانہ پڑھنا چاہیے تھا وہ مہینوں بعد پڑھا جاتا ہے۔ جس کا روز مطالعہ کرنا چاہیے تھا، جو ہماری زندگی کا سہارا